أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حضرت مولانا آغا ارشد محمود صاحب، برادر عزیز مولانا ولی اللہ صاحب حافظ اللہ، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یہ مرکز توحید و سنت تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، دینی اور روحانی یادگار ہے. آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یہاں سے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ، اصلاح اعمال، اصلاح عقائد، اس مرکز میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا وہ حصہ خرچ کیا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کی. آج وہ خیر جاری ہے، الحمدللہ الحمدللہ. اس مرکز میں یہاں اس ممبر پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے. جن بزرگوں کی یہ مسنت ہے اور انہوں نے کتنے کارگاہیں نمایاں انجام دیے. ہم تو طالب علم ہیں. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے لگائے ہوئے اس پودے کو سمرابر کرے اور یہ فیض جاری رہے. دین حق کی سزائیں یہاں سے بلند ہوتی رہے. راولپنڈی میں کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے، لیکن بس اتفاق ہے کسی اجتماعی موقع پر تو یہاں حاضری ہوگی، لیکن عام طور پر بہت کم حاضری ہوئی. اس دفعہ دوستوں نے یہاں حاضری کا پروگرام بنا لیا اور مجھے دل خوشی ہوئی. تو آپ حضرات سے پوچھ کے سما خراشی آپ کی کریں کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے قرآن کریم کی جن آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ان کا تعلق دین اسلام سے. اللہ پاک نے ایک تو بات یہ واضح فرما دی کہ دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہے. مذاہب تو ہیں، دین نہیں ہے. اور مذہب جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی میں ہر لمحہ اور ہر موقع اور ہر شعبے پہ رہنمائی کرنے سے
معلوم ہوتا ہے۔ کوئی مذہب کسی انسان کی پوری زندگی میں اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس میں انسانی رائے اور فکر بھی شامل ہو جاتی ہے، لیکن دین جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے۔ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی دین اپنے ماننے والوں کو کسی اور طرف جانے کا راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ دین اپنا ہاتھ اس کا پکڑ لیتا ہے، اس کو ساتھ رکھتا ہے، اور ہر زمانے میں دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور ہر شعبے میں ہر کام ضابطۂ حیات کو ہوا پوری زندگی اس کے اندر آ گئی۔ ایک تو مذاہب وہ ہیں کہ جو مذاہب باطلہ جو قرآن کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو ویسے نہیں مانتے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، توحید پر ایمان نہیں ہے، اپنی مرضی سے اللہ کو مانتے ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں مختلف، تو وہ ہندوازم ہے، سکھ ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہیں، یہ مذاہب ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی اصل کتاب پر نہیں ہے، کتاب میں محفوظ نہیں رہی تو وہ دین رہا ہی نہیں، شریعت ہی وہ معلوم ہو گئی۔ تو اب مذاہب ہیں تو وہ انسان کی مکمل رہنمائی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اسلام ہی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جیسے نازل ہوا ویسے ہی آج ہمارے پاس موجود ہے، بالکل تر و تازہ ہے، نہ اس میں کوئی چیز نکلی نہ اس میں کوئی چیز شامل ہوئی، جیسے نازل ہوا ویسے ہی امت کے پاس موجود ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوا پوری حفاظت کے ساتھ آج امت کے ہاتھوں میں ہے، امت کے دلوں میں ہے، امت کے عمل میں ہے۔ مذاہب کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ ہمارے فقہی مذاہب میں مذاہب ہیں ہمارے جو قرآن اور سنت کے تابع ہیں، تعبیرات ان کی جو ہیں وہ قرآن اور سنت اور حدیث سے لی گئی۔ وہ شافعی مذہب ہے، مالکی مذہب ہے، حنبلی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، تو یہ فقہی مسائل قرآن و سنت سے اپنے اپنے انداز میں اجتہادات کر کے ان ائمہ نے استنباط کر کے امت کے سامنے پیش کر دی، اور کسی امام نے دوسرے امام کو باطل نہیں کہا، اس لیے کہ سب کی بنیاد قرآن حدیث سنت ہے، اجماع امت مستقل ہے۔ تو یہ مذاہب جو ہیں یہ حق پر ہیں چونکہ ان کا تعلق قرآن اور سنت کے ساتھ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پھر یہ فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر تم لے کر آؤ گے بطور دین کے تو قبول نہیں کروں گا، نہیں قبول کیا جائے گا، اور اسلام تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں اسلام ہی تمہارا جو ہے اس کو قبول کروں گا، اگر اس پر ایمان رکھ کر تم میرے سامنے پیش ہوتے ہو تو تمہارے اس ایمان کو تسلیم کیا جائے گا، تم اسلام پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر نہیں رکھتے کسی اور باطل مذہب پر، شرک پر، بدعت پر، الحاد پر، اس پر یقین کر کے تم میرے سامنے پیش ہو گے آخرت میں، تو یاد رکھو خسارہ ہے، نقصان ہے آخرت میں، وہ بالآخرت من الخاسرین، فائدہ نہیں ہے، نفع نہیں ہوگا۔ وہ جو عقیدہ بنا کے تم آئے اس عقیدے کا نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، سنت کے خلاف، اجماع امت یعنی صحابہ کے عمل کے خلاف، اور آج تک امت اس پر جمع ہے، مجتمع ہے، اس کے خلاف امت گمراہی پر کبھی اکٹھی ہو نہیں سکتی ہے۔ حدیث پاک میں یہی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا، آخری آیت نازل ہوئی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اکملت اليوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کیا ہم نے پسند کیا ہے۔ تو اللہ جو ساری مخلوق کا خالق ہے، اس پوری کائنات کا خالق ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل بنایا، تو اس کو دین، قانون، شریعت بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمایا، اس کو دنیا پر حکومت کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنی نیابت اس کو دی ہے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں۔ یہ انسان کا شرف یہ ہے کہ پہلے انسان کو اللہ نے اپنا نبی بنایا اور ان کی اولاد کی رہنمائی کے لیے ایک حکومت دی اور وہ رہنمائی ان کے زمانے تک کافی تھی، اور یہ سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں چلتا آیا، کتابیں بھی آئیں اپنے اپنے زمانوں تک محدود تھی، قوموں تک محدود تھی، اور کسی نبی نے، یہ امر واقعہ ہے کہ اپنے زمانے کے نہ تو کسی عالم سے کچھ پڑھا، نہ کسی دانشور سے کچھ سیکھا، کوئی استاد نہیں کسی نبی کا، اور نہ کسی نبی نے اپنے زمانے کے کسی حاکم کی اطاعت قبول کی، کسی بادشاہ کی حکومت کو قبول نہیں کیے۔ اللہ کے بادشاہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه الا له الخلق والامر، جس نے پیدا کیا اسی کا حکم چلے گا۔ تو کسی نبی نے کسی حکمران کی اطاعت قبول نہیں کی، بلکہ اپنی اطاعت کی دعوت دی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میری اطاعت اور فرم برداری کی جائے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہمارے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں حکم ہمارا ہے، سنا ہو رہا ہے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے بھیجا اسی لیے، تو اپنے زمانوں تک محدود تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 620 برس کا فاصلہ ہے، زمانہ فترت ہے۔ تو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر چلتے رہے، توحید پر قائم رہے، یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے انعامات ہیں، وہ مغفرت یافتہ لوگ ہیں، وہ ایمان والے، اور جو اس تعلیم سے ہٹ گئے، ظاہر بات ہے وہ دین پر نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اپنی مخلوق پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا کی تھی کعبے کی تعمیر کے مکمل کر کے کہ آپ اس کی آبادی کے لیے میری نسل میں ایک نبی پیدا کر دینا کہ جو اس دین کو لے کر آگے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پیدا کیا، سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین بھی مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، اور تمام زمانوں کے لیے کافی ہو گئی۔ دین بھی تمام زمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس لیے ہم نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب کوئی اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی جو ساری نعمتیں ہیں کائنات کے اندر، وہ اس کی خدمت کے لیے وقت کر دیتے ہیں کہ اب تم اس سے جو نفع اٹھا کر کے اٹھا رہا، اور ہر چیز تمہاری خدمت پر لگاتی ہے، تم میرے ہو گئے، میرے جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، اس کے قدموں میں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو دولت ہے اس دنیا کی، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت دولت ہے، ہر چیز اس سے مل جاتی ہے، لیکن اس سے عقیدہ نہیں ملتا، ایمان نہیں ملتا،
اس سے اخلاق نہیں ملتے، یہ دین سے ملے۔ تو عقیدہ جو ہے یہ دین کی نسبت سے ہمیں ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملا، آپ کے صحابہ سے ہمیں یہ دین ملا، اور جیسے نازل ہوا ویسے ہی ہم تک پہنچا، کوئی گڑبڑ نہیں کرنا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ کا مطالبہ اتنا ہی ہے کہ عبادت میری کرو، حکم میرا مانو، میرے سامنے جھک جاؤ، مجھے سجدہ کرو، یہ کہیں اور یہ کام نہیں کرنا تم نے۔ امیر شریعت سید شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھتا ہوں تو اتنی بلندی پر انسان کو دیکھتا ہوں، تو ایک دفعہ نا دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ کیوں نہ میں انہیں کو سجدہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سجدہ کرو۔ تو پھر جب میں دیکھتا ہوں نا کہ وہ ہستی خود کسی کے سامنے سجدہ دیتا ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اصل میں وہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے حضور جیسے عظیم انسان کو بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، سچی خبریں عطا فرمائی وحی کے ذریعے۔ انسانوں میں کامل علم حضور کے پاس ہے، انسانوں میں اتنا علم کسی کو نہیں دیا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو 100 چیزوں کے نام بتا دیے، ان کو علم دے دیا۔ فرشتوں نے تو پوچھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا پوچھ لو، آگے آئے پوری تفصیل ہے اور نہیں ہے۔ تو جب فرشتوں نے پوچھا تو وہ ہر چیز کا نام تڑ بتلاتے چلے جاتے تھے آدم علیہ السلام۔ تو فرشتے تو پھر کہتے رہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مطلب اللہ تیرا ہی کمال ہے، تو ہی بڑی ہستی ہے، تیری شان ہے کہ تو نے اتنا علم دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علمت الاسماء كلها كما علم آدم الاسماء كلها، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتلائے نا، مجھے بھی ساری چیزوں کے نام بتلا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا علم بھی دیا، اولین کا اور آخرین کا بھی۔ علماء نے اس پر لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے اس کائنات کی ابتدا اور انتہا کا علم حضور کو عطا فرمایا گیا، اس لیے کہ حضور کی نبوت تمام زمانوں کے لیے، کیا مطلب تمام زمانوں کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت کافی ہے، سارے زمانے حضور کے زمانے ہیں۔ اسی نبوت سے ہدایت ملے گی، اسی حدیث سے ہدایت ملے گی، اسی سنت سے ہدایت ملے گی، اور قرآن سے ہدایت ملے گی، اور کوئی ذرائع نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ ہماری بنیادیں ہیں۔ لیکن نا کہ اسلام ملنے کے جو ذرائع ہیں اس میں وہی سب سے پہلا ذریعہ، تو وہی لانے والے جبریل ہیں علیہ السلام، ان کو امین کہا گیا کہ وہ امین ہے، خیانت نہیں کی، جیسے اللہ سے وصول کیا جو حکم جو کلام ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور کے دل پر نازل کر دیا، حضور کو سنا دیا، حضور سے سن لیا، اس میں آتے آتے راستے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، اور جن کے پاس آنا تھا انہیں کے پاس آئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جانا کسی اور کے پاس تھا تو بھول کے حضور کے پاس آ گئے، فرشتہ نہیں بولتا، وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں بہت شدید ہیں۔ قرآن میں یہی آیا، کسی کی نہیں سنتے، بلا شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کسی کی نہیں سنتے، واللہ ہی نہیں سنتے ہیں کہ اللہ حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو حضور کے پاس ہی لے کے آئے، تو جبریل امین ہے، حضور کے پاس آئے، حضور بھی امین ہے۔ وہ تو دشمن بھی مانتے تھے، دیکھا آنکھوں سے دیکھا، اور معاملات جو ہے ان کے سامنے تھے کہ حضور امین ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، دشمن بھی کہتے تھے، لیکن ان کو
ایک اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور مسئلہ نہیں تھا، وہ ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ ضد پر اڑے ہوئے تھے، اب آؤ اطاعت کا دین اور مذہب یہ ہے، اس کو کیسے چھوڑ کے آگے جائیں؟ کیا کہیں گے ہم کہ بڑوں کا مذہب اور دین چھوڑ دیا؟ تو حضور بھی امین ہے۔ حضور نے صحابہ کا دین منتقل کیا، صحابہ بھی امین ہے۔ دین کے کسی ایک حکم کو بھی صحابہ نے بدلا نہیں، اپنی خواہش کے سانچے میں نہیں اس کو ڈالا، بلکہ اپنی خواہشات کو اس حکم کے سانچے میں ڈال دیا، ختم کر دیا، اس حکم کو مان لیا، قائم چھوڑ دیا۔ یہی دین کا مقابلہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، خاتم الکتب ہے۔ قرآن سے پہلے ساری کتابیں جتنی بھی آئیں، صحائف آئے، سب پر حق ہے، اپنے زمانے کے لیے، اپنی قوموں کے لیے، لیکن قرآن جو آیا تمام کتابوں کی تکمیل ہو گئی، علم مکمل ہو گیا، ہدایات مکمل ہو گئی، قانون مکمل ہو گیا، خاتم الکتب ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے جو اللہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، حضور سے پہلے سارے انبیاء آئے، سب پر ایمان، ساری کتابیں آئیں پہلے، ان پر ایمان، وہ چلے گی نہیں، کتابیں نہیں چلے گی، وہ اب قرآن چلے گا۔ حضور سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب پر حق، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے نمائندے، لیکن ان کی نبوت و رسالت، ان کی شریعت اب نہیں چلے گی، حضور ہی کی چلے گی۔ ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی، اس پر ایمان لائے بغیر ہمارا دین ایمان مکمل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ شرائط ایمان میں اللہ کہتے ہیں مانو کو، جو کوئی پہلے جانتے ہو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ یوقنون، آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان والے اللہ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اب آخرت جاتے ہیں، اور آخرت حضور کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ان کی تعلیم ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضور خاتم الانبیاء ہے، اللہ اکبر، قرآن خاتم الکتب ہے، اور فرمایا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت ہو۔ تو حضور کی امت خاتم الامم ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں ہے، قیامت کے دن سب سے بڑی امت حضور کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ سارے زمانے حضور کے ہیں۔ حضور کو اپنے بعد آنے والوں سے بڑی محبت تھی، اس محبت کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ ایک دن فرمایا، صحابہ سے بات بیان بھی کرتے تھے، فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں، خواہش ہے میری کہ ان سے ملوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو، میرے ساتھی ہو، میرے رفیق ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے اور وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے بعد آئیں گے، لیکن مجھ پر بغیر دیکھے ہوئے میری نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے، اور میرے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے، اور میرے پیش کیے ہوئے دین کو قبول کریں گے، وہ ہے میرے بھائی۔ تو حضور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں تو حضور ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، وہ خوش نصیب لوگ۔ حضور کی دعائیں شامل حال ہیں تو عذاب بھی کر رہے، باقی وہ ضد ہے تو شیطان ہر دور میں ضدی لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے، اور ضدیں ہی ہیں جو امت مقابل کھڑی ہوتی ہیں۔ تو استقامت حق پر وہ ضد کو چھوڑتی ہے، وہ ضد کو توڑتی ہے۔ تو صحابہ کی استقامت نے کفر اور شرک کی ضدوں کو توڑا اور وہ حق پر قائم ہو گئے۔ ایک واقعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچانک ذہن میں آ گیا، فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہوئے، ہو گئے، اگرچہ ان کے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کر لیا، توبہ قبول ہو گئی، لیکن تاریخ نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں اوپر سے مسلمان ہوا، بدر کے مارے ہو گیا، اور معافی کے بارے میں یہی کہتے ہیں
میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ تو کیسے خوش نصیب لوگ تھے جو اللہ سے بھی ڈر کے اللہ کے نبی سے بھی ڈر کے اسلام قبول کر لیا. اور ہم اپنا اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نبی سے ڈرتے ہیں، آخرت سے بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. ان کو تو ڈر تھا، وہ تو خوش نصیب لوگ تھے کہ ڈر گئے اور ڈر کے قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے. نبی نے اعتماد کیا، نبی کے ساتھیوں نے اعتماد کیا، ذمہ داریاں دی، قبول کی، ذمہ داری کو پورا کیا. تو وہ حضرت عباس حضور کے چچا ان کے دوست بھی تھے، نزدیک سے پرانے. مکہ کے دن عجیب واقعات ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. حضور ایسے اس قوم میں مبعوث نہیں، وہ قوم بھی بڑی دانشور قوم تھی. جہاں کھڑے ہو گئے نا، کھڑے ہو گئے، بہادر تھے. وہ مشرک بھی تھے تو بہادر تھے. کسی بات یہ میں حضور سے لڑے ہیں، اللہ کے بندو حضور کے مقابلے میں آئے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. کہنے لگے کہ آپ تو ہمارے بڑے قریب بھائی ہیں، بڑی مہربانی کرنے والے بڑے بھائی ہیں. تو ایک بھائی اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اس کی توقع رکھتے ہیں آپ سے. حضور کے اخلاق کو جانتے تھے کہ اخلاق بھی مکمل ہے حضور کی ذات. حضور نے فرمایا تو میں چلا تھا، کیا ہوا گال ہو، معاف کیا تم نے جو ظلم مجھ پر کیا، جو ظلم میرے گھرانے پر کیا، جو میرے دوستوں اور ساتھیوں میرے صحابہ پر کیا، تم نے سب معاف کرتا ہوں. لیکن دعوت وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ. دعوت وہی ہے، اس کو قبول کر لو. اور ذکر کیا، وہ آ گئے. سارے مکہ والے مسلمان ہو گئے، پھر طائف والے بھی مسلمان ہو گئے. ابو لہب کے دو بیٹے مسلمان ہو گئے، ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، ابو لہب کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا سارا خاندان مسلمان ہو گیا. وہ لوگ شہبہ تھے، ان کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو. حضور نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی اس دن. اور حضور کا احسان دیکھیں کہ یہ ابو سفیان ہے جو اس کے گھر داخل ہو گیا، اس کو بھی امان ہے، کچھ نہیں کہوں گا. جو بیت اللہ میں آ گیا اس کو بھی امان ہے، کچھ نہیں کہوں گا. جو دروازہ گھر کا بند کر دے، ہتھیار پھینک دے، رکھ دے، کچھ نہیں کہوں گا، امان ہے. یہ ابو سفیان پر کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ یہ کیا تھا یہ معاملہ جو اس کے گھر چلا جائے، اس کو بھی امان ہے. اور حیثیت کہ جب مکہ کے ہمارا گھر لوٹے تو اس دور کے روشن خیال اور ترقی پسند تھے اپنے طور پہ. ابو جہل کے پالتو تھے جو حضور کے پیچھے وہ لوٹے لگ جاتے تھے اور آوازیں کستے تھے، حضور کی ہوٹنگ کرتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے. حضور کئی دفعہ چند آتے ابو سفیان کے گھر چلے جاتے تھے. ابو سفیان سردار تھا تو سرداری کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جو گھر میں آ گیا اس کا احترام کیا. تو ابو سفیان پناہ دیتا ہے. حضور نے اس احسان کا بدلہ اتارا، کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. حضور نے فرمایا کہ میں نے جس نے میرے ساتھ احسان اس نے شروع کیا، میں نے سب کا بدلہ اتار دیا. ایک ابو بکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ اس کو دے گا. اور ابو بکر بھی یہ نہیں کہتے کہ میں نے کوئی احسان کیا، وہ کہتے یہ تو حضور کی حسن عطا ہے، حضور کی مہربانی ہے، حضور نے میری خدمت کو قبول کر لیا. ابو سفیان رات کو نکلے، مطلب مکہ کے جب رات ہوئی نا تو پہلے تو ان کی اہلیہ سیدہ ہند نکلی. انہوں نے بیت اللہ شریف کا منظر دیکھا، نمازیں پڑھ رہے ہیں صحابہ، دعا کر رہے ہیں. وہ اتنی صحابہ کی جو اداسی تھی، جو کمی تھی، جو طلب تھی، تڑپ تھی، وہ مسلم کو کعبے سے لپٹ کے وہ اپنی ساری محبتیں جو ہے اس دن اظہار کر رہے تھے کہ آج ہم آ گئے حضور کے ساتھ. قرآن پڑھ رہے ہیں، کہیں دور کو چولہا جلایا ہوا ہے، کسی نے آپ کو کھانا پکا رہا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے. منظر دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی. گھر پھر ابو سفیان آئے، وہ بھی دیکھ کے چلے گئے. تو گھر جا کے انہوں نے اپنی بیوی سیدہ ہند سے کہا کہ یہ جو کچھ میں دیکھ آیا ہوں، مجھے یہ بتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا کوئی ذاتی کمال ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص ان پر عطا ہے؟ اللہ کا وہ مانتے تھے لیکن اپنی مرضی سے مانتے تھے. تو ہند نے کہا کہ ابو سفیان بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اس
شخصیت اور حضور کی ہستی پر کہ آج ہم پر ان کو اللہ نے فوقیت دی، غالب کیا، فتح دے دی۔ صبح کا ہی نکلے تو حضرت عباس نے ان کو پکڑ لیا، دوست بھی تھے پرانے، تو گرفتار کر کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے پوچھا ایک ہی سوال کی، سب سے پہلے حضور نے دین کی دعوت دی۔ نبی کے فرائض نبوت میں ہے دین کی دعوت دینا، کوئی نبی اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ فرائض نبوت، دین کی دعوت دی۔ کہنے لگا آپ بڑے اچھے ہیں، ابو سفیان کہنے لگے آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کو ہر اعتبار سے مانتے ہیں، بڑی تعریفیں کی، لیکن یہ جو اگلی بات آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اس پر غور کرو، پھر دعوت دی۔ اس نے پھر تعریفیں کی حضور کی، لیکن کہا کہ یہ اگلا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل میں نہیں آ رہا۔ حضور نے تیسری دفعہ دعوت دی، اللہ اکبر۔ جب تیسری دفعہ بھی جناب ابو سفیان نے یہی کہا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا کہ یہ بتا، رات کو تو اور تیری بیوی ہند جب دونوں اکٹھے بیٹھے تھے بستر پہ تو اس نے تو نے اس سے کیا پوچھا تھا اور اس نے تجھے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، خدا کی قسم مان گیا ہوں آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس وقت سوائے ہم دونوں کے تیسرا کوئی نہیں تھا، یہ اللہ نے آپ کو بتایا، یہ وحی آئی آپ پر، کوئی اور تھا نہیں جس نے ہماری یہ گفتگو سنی ہو یا ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھا ہو۔ تو حضور علیہ السلام ہر اعتبار سے امت کے لیے رحمت بن کے آئے، اور ظلم سے، گمراہی سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، برے رسوم و رواج سے نکال کے انسانوں کو جنت کے راستے پر داخلہ کیا۔ اور یہی فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے قدموں تلے روک ڈالا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے روکا ہے، اللہ نے میرے قدموں تلے روک ڈالا ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف ہی توڑا ہے۔ تو حضور آخری نبی، آخری رسول، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ کے حیات میں، آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ ہو گیا، اسود انسی نے کیا، لیکن کیا حضور نے مفاہمت کی؟ اگر کسی اور نبوت کا تصور ہوتا حضور اس سے مفاہمت کرتے۔ مسلمانوں کو کتاب نے پیغام بھیجا کہ یہ امر جو ہے یہ مشترک ہے آپ کے اور میرے درمیان، یعنی نبوت کا معاملہ آپ دونوں مشترکہ طور پر چلا دیتے۔ مجھے بڑی ہنسی آئی اس کا یہ جملہ پڑھ کے کہ جیسے مشترکہ نامہ ایجنسی تھی جو چلانے نہیں، عجیب جاہل انسان تھا۔ تو کہنے لگا شہروں میں آپ چلا لیں، دیہاتوں کو میں چلا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ بھی اس نے پیغام بھجوایا کہ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بھی نامزد کر دیں، جیسے بنو اسرائیل میں حدیث میں آتا ہے کان بنو اسرائیل یسوسهم الانبیاء علماء علی نبی انقلبوا، تو مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سیاست خود کرتے تھے، ان میں سے کوئی موت ہو جاتا تو موسیٰ نبی اس کا خلیفہ بن کے آ جاتا یا مستقل نبی آ جاتا۔ حضور فرماتے میرے پاس خلفاء ہوں گے، نبی کوئی نہیں، نبی میرے پاس کوئی نہیں۔ تو اس نے پیغام بھیجا مجھے اپنا خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو حضور نے اپنی چھڑی اٹھائی، فرمایا یہ بھی اگر مجھ سے وہ مانگے نا یہ بھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، نبی سے زیادہ اللہ کا فرمان بردار کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے کوئی مقامات نہیں کی، فتنہ تو بڑا ہو گیا تھا۔ یہ فتنے جو ہیں یہ آزمائش بھی ہیں اور گمراہی کے اسباب و ذرائع بھی آتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، 800 حافظ قرآن صحابہ اس نے دیکھ بڑی قربانی دی۔ کل غزوات کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے، کم سے کم جانی نقصان ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، کم سے کم جانی نقصان۔ یہ بھی ایک ایسا دنیا کے اندر انقلاب ہے کہ اس کی مثال ہی اور کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ کافروں کے بھی بہت کم لوگ، اتنے ہی تقریباً 2-4 کا فرق ہے کہ وہ بھی اتنے قتل ہوئے، لیکن انقلاب ہمگیر ہے، عالمگیر ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی دعوت پہنچ گئی۔ لیکن اس مسئلے کے لیے اتنے صحابہ شہید ہو گئے، اس پر صحابہ نے بڑی قربانی دی۔ یہ حضور کی نبوت اور رسالت کا معاملہ
معاملہ ہے، حرمت کا معاملہ ہے، عزت و عصمت کا معاملہ ہے، یہاں کوئی مفاقت نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں بھی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر اس کا سر طلب کیا مشرمہ کا۔ استغفر اللہ، وہ حضور کو رسول بھی مانتا تھا، اپنا نام بھی ساتھ شامل کرتا تھا، یہی کلمہ پڑھتا تھا اور ساتھ ہی اپنا نام شامل کرتا تھا، یہی اجازت دیتا تھا، ساتھ ہی اپنا نام شامل کرتا تھا۔ مرزا قادیانی نے بھی یہی کچھ کیا، کہتا ہے اس کلمہ کو مانتے ہیں لیکن اب اس میں میں ہوں، محمد نوز باللہ وہ پہلے سے پڑھ کر اس دنیا میں آ گئے ہیں۔ وہ اسلام کی دعوت تھی، آغاز تھا، تکمیل تھی، اب میں جو ہے اس کی اشاعت کے لیے آیا۔ قرآن کی پہلے جو ہے وہ نازل ہوا تو وہ تکمیل تھی، وہ تکمیل اشاعت کے لیے قرآن کی مجھے بھیجا گیا ہے، اور میں استغفر اللہ محمد و احمد میں ہی ہوں اور ان سے بڑھ کر ہوں۔ یہ وہی تسلسل ہے۔ تو امت نے نہ اس وقت ان گمراہ لوگوں سے مفاہمت کی بلکہ ان کا مقابلہ کیا۔ مرزا قادیانی آیا تو تب بھی مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق علماء حق کو یہ عطا فرمائی۔ کو مختلف مسالک کے لوگ تھے۔ میں آج پڑھ رہا تھا مدرسہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو مولانا ثناء اللہ امرتسری انہیں بلایا کرتے تھے امرتسر میں، اور ان سے تقریریں کروایا کرتے تھے کہ اس مواقع کی گفتگو سے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچے، اللہ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مرزا قادیانی کا مقابلہ کیا، اس کے دور میں موجود تھے۔ مرزا قادیانی نے کہا یہ مر جائیں گے میری زندگی میں، اور 45 سال اس کے مرنے کے بعد جو ہم بہت ہوئے۔ مولانا یعنی مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے مولانا ہی کی زندگی کافی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا یہ میری زندگی میں مر جائے گا، اگر میں جھوٹا ہوں نا تو میں پہلے مروں، میں سچا ہوں، یہ جو ہے کہ میری زندگی میں مرے گا، لیکن مرزا خود مر گیا۔ تو اسی دور میں آگے مرزا قادیانی کے بعد 1921-22 میں 1919 سے میرے شریعت سے داؤد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وادی گلخار میں آئے، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر چلتے چلتے انہوں نے پھر اپنی جماعت بنائی مجلس آلار اسلام 1929 میں، اور آج ہمیں 100 سال سے اوپر ہو گئے۔ 93 سال سے جماعت کو بنے ہوئے ہو گئے، لیکن یہ پہلے جو 10 سال میں شامل کر رہے ہیں 103-4 سال ہو گئے۔ اس جماعت نے کئی محاذوں پر کام کیا۔ ایک تو انگریز کے خلاف جدوجہد تھی کہ اس کے اقتدار ختم ہو، یہ ہم پر مسلط ہوا ہے۔ ہمارا خاندانی نظام، ہماری تہذیب، ہماری افکار، ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد اس نے تباہ و برباد کیے۔ تو علماء نے شعوری طور پر مقابلہ کیا۔ مرزا قادیانی کے دور میں اس کا مقابلہ کیا، اور وہ جگہ بھی کیا، اور یہ نبوت جو ہے یہ برطانوی حکومت تھی، برطانوی حکومت کا بھی مقابلہ کیا، اور برطانوی نبوت کاذبہ کا بھی مقابلہ کیا علماء نے۔ تو مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ 1933-34 میں مجلس آلار اسلام میں شامل ہوئے، اور پھر قادیان میں میرے شریعت سے داؤد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی کانفرنس کی اکتوبر 1934 میں۔ پورے برصغیر سے علماء، مشائخ، ہر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں پہنچے، سب پہنچے، ختم نبوت پر سب ایک، سب پہنچ گئے۔ تو وہاں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد گنگی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں ایک نشست ہوئی۔ اس نشست میں شیخ القرآن نے تقریر کی، شاگرد بھی تھے، تعبیر رسول کی استاد، اور حضرت مدنی ہی کی صدارت میں میرے شریعت کی تقریر ہوئی، اور اس تقریر میں شعراء قادیانی نے اسلام قبول کیا، میرے شریعت کا اسلام قبول کیا۔ یہ دعوت کا سمجھے ہے کہ آپ کافروں کو اسلام کے دائرے میں لے آئیں، اور اپنے لیے گواہ تیار کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تھے جن کی وجہ سے ہمیں کلمہ طیبہ پہنچا، کلمہ توحید پہنچا،
تیرے پاک پیغمبر کی سیرت، ان کا تعارف، ان کے اخلاق، ان کے احادیث، ان کی سنتیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، جن کو معاف کر دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھی کریں۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا میرے شریعت سے بہت گہرا تعلق ہے، مجلس اعلان میں رہے، پھر 1939 میں فوجی بھرتی بائیکاٹ کی تاریخ چلی کہ انگریز کی فوج میں بھرتی مت دو، مسلمان دے رہے، مولانا غلام اللہ خان شامل تھے ہماری اس تاریخ میں، غالباً گرفتار بھی ہوئے، پھر رہا ہو گئے، پھر 1953 آ گیا، پاکستان بن گیا، پاکستان بننے کے بعد مجلس اعلان اسلام سے ہی ان کی ہمدردیاں رہی، یا تو کہ علماء سے بھی پہلے، اور پھر بعد میں حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑی محبت تھی، اور قرآن کی جو خدمت کرنے والے تھے نا، یہ مولانا کا خاص ذوق تھا، ان سے بڑی محبت کرتے تھے، رجوع الی القرآن، لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ۔ حضور علیہ السلام اپنا ترکہ بھی تو یہی چھوڑ گئے تھے نا، ترکتم فیکم ما ملئتم لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو مجلس اعلان اسلام نے ہی تحریک ختم نبوت چلائی 1953 میں، مجلس نے ہی پوری ملک کی جماعتوں کو اکٹھا کیا، کل جماعتی مجلس عمل بنائی، علماء کو، مشائخ کو، گدی نشینوں کو، پیروں کو، سب کو اکٹھا کیا میرے شریعت سے کاول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ملک کی تاریخ برپا کی، جہاں بھی تاریخ چلی راولپنڈی شاہ قرآن میں گرفتاری بھی دی، اس تاریخ میں گرفتار بھی ہوئے 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں، تو کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بعد آدمی دین کے لیے ہمیشہ ڈٹ گئے۔ میرے شریعت سید راول شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اکثر ملنے مقام تشریف لایا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ شادی نے جو زندگی کا آخری سفر کیا 1956 میں، تو اس میں یہاں لیاقت پاک میں تقریر کروائی، وہی تقریر کا کچھ حصہ محفوظ ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ خوشی محمد نام کے جو لاؤڈ اسپیکر بجانے والے تھے، جو شاہ قرآن کے بھی عقیدت مندوں میں سے تھے، تو اس اسپیکر بجانے والے کو ریکارڈ کی تھی، اس سے باقی جو ضائع ہو گئی کچھ 5-6 منٹ کا حصہ رہ گیا، اور وہ اسی سے ہی تھا۔ تو اس میں بھی شاہ جی ذکر فرماتے کہ نمازوں اور اذانوں کے علاوہ جب کلمہ پڑھو نا تو ساتھ کے پڑھ لیا کرو، لا نبی بعد محمد بلا رسول بعد محمد بلا امت بعد امت محمد۔ فرمایا کہ ایک بدعت نہیں ہوگی، مولوی غلام کا سب خاص طور سے پڑھا کریں، ساتھ بیٹھے تھے۔ تو مقصد ہے کہ نماز میں تو ویسے ہی پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں کوئی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اذان میں بھی ویسے ہی کہنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو حکم جیسے ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، کہ لوگوں کو یاد آنی، ساتھ ساتھ کراتے رہو، سبق پڑھاتے رہو، یہ ذہن میں رہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں ہے، حضور کی امت کے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ تو کلمہ سنا کے نا آگے پھر یہ دعوت بھی ساتھ دے دیا کرو۔ مولانا کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس میں نام لیا ہو اللہ اکبر۔ دین کے حکم کو بدل دے تو پھر تو بدعت ہے، دین کے اعمال کو بدل دے تو بدعت ہے، اور بدعت ہوتی وہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دین کے اصول کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر بدعت اختیار کرنی ہے تو دین کے اصول کو، سنت کو چھوڑنا پڑے گا، پھر بدعت اپنی مرضی ہے نا۔ کوئی آدمی میرے ساتھ کھڑے ہو کے نیت باندھ کے دروشی پڑھنا شروع کر دے، کوئی پڑھ کے دروشی بھی رہا ہے، کوئی الفاظ بولے نہیں ہے، بہت اچھے الفاظ ہیں، لیکن یہ پڑھنے کہا ہے، اور بات تو اتنی بھائی آپ نے یاد تو پڑھنے دروشی بادل میں پڑھنا ہے، یہ قیام میں نہیں پڑھنا، تو مقام بدل دیا، ترتیب بدل دی، اس کا اختیار میں نہیں ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو دین کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب عقیدے کے اصول پر قائم ہیں، اور اصول جو ہے وہ سنت اس کی تشریح کر رہی ہے۔
سنت جو ہے یہ شریعت کے اندر قانون ہے. سنت غیر متبدل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی. نہ اللہ کا کلام تبدیل ہوتا ہے، نہ سنت تبدیل ہوتی ہے. یہ قانون ہے. خواہش تبدیل ہو جائے گی. خواہش اور سنت کے اندر بڑا فرق ہے. رسم رواج اور سنت بڑا فرق ہے اس میں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدموں تلے ساری رسمیں اور رواج روک ڈالے، ختم ہو گئے. اللہ کا قانون آ جائے، شریعت آ کی وہی سنت ہے، وہی چلے گی. اب کیا ہوتا ہے؟ دین یہی سے ملے گا. تو عقیدہ ختم نبوت ہم بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں. 1970 میں یہاں لیاقت بار میں مجلس آرات کی کانفرنس ہوئی. آرات ختم نبوت کانفرنس امیر شریف کے جانشین سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ قیادت کر رہے تھے. تو 2 دن کی کانفرنس تھی. جمعرات کو جلوس نکلا. تو جلوس یہاں سے گزرا سکتا ہے وہ پورا جا رہے تھے. تو شہر نے اپنے علماء اور اپنے رفقا کے ساتھ کھڑے ہو کے شادی پر اور شادی کے جلوس کے شرکاء پر پھولوں کی پتیاں چھاور کی. انہیں بھی یاد آ گئی کہ میرا کتنا وقت گزرا امیر شریعت کے ساتھ مجلس آرات میں ختم نبوت کے لیے میں نے کام کیا. تو اسی جھنڈے کے زیر سایہ اور اسی پلیٹ فارم سے میں نے جدوجہد کی. تو محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہے. 74 کی تاریخ ختم نبوت مجھے یاد ہے. یہاں حضرت ابو ذر بخاری تشریف لائے، مولانا طاہر محمد شاہ صاحب یہاں تشریف لائے، اور یہ مرکز کا تاریخ تھا. ختم نبوت کی تاریخ کا مرکز تھا. یہ ہمارے جو ادارے اور مدارس ہیں ان میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خود متحرک انسان تھے. یہ جہاں بیٹھے ان کے وجود سے دین کی تحریکیں جو ہے ان کے چشمے پھوٹے، علم کے چشمے پھوٹے، اس کا فیض جاری ہوا ہے. اور انہوں نے بہادر لوگ تیار کیے. نہ خود بزدل تھے، نہ کوئی بزدل ان کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا. بہادر لوگ بہادروں کی جماعت کو تیار کیے. تو الحمدللہ آج مجھے خوشی ہے کہ میں مرکز میں بھی آ گیا، اور ویسے بھی آتا رہتا ہوں کہ جناب سے دل کی باتیں کرنے کا ایک موقع مل گیا. مولانا ولی اللہ ان کا میں شکر گزار ہوں. حضرت کی آل ہے، ان کی نشانی میں سے ہے. مولانا رشید صاحب ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. مولانا اشرف علی صاحب ہیں، اللہ اکبر. موجود نہیں ہے، ملاقات ہو جائے گی کسی دن. وہ بھی اللہ کے راستے کے مسافر ہی ہیں. صرف میری کہہ رہا تھا کہ آپ کے ابا سے سفر میں میری ملاقات کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. تو اللہ آپ کے سفروں کو بھی قبول فرمائے. محنت کرتے رہتے ہیں ستارے کی آبادی کے لیے. تو مجلس آرات اسلام تب سے آج تک ایک محنت کر رہی ہے. جناب نگر ربوہ جیسے قادیان میں مرکز پہلا بنایا اور شاہ صاحب وہاں داخل ہوئے، مسجد مدرسہ بنایا، ویسے ہی یہاں پر جناب نگر میں بھی سب سے پہلے اسلام کا مرکز بنایا، مسجد احرار بنائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا 1976 میں. اور آج وہاں سے دین کی دعوت ہم دے رہے ہیں. ایک دور ہوتا ہے تحریکی، تو تحریک کی باتیں تحریکی دور میں کرنی چاہیے. ایک دور ہے جو مستقل ہے جس کو دعوت ہی کہتے ہیں. تو دعوت کا انداز اور اسلوب مختلف ہے. لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ نماز پڑھیں تو اس کے لیے مجھے کسی چاق و چلال اور جوش و جذبے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ احتجاجی دعوت نہیں ہوتی. دعوت میں احتجاج ہوتا ہے. میرے بھائی اچھے بھلے آپ مسلمان ہیں یار، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اس پر اگر ہم احتجاجی مظاہرہ کریں نماز پڑھانے کے لیے کسی کو، تو وہ دعوت نہیں ہے، تماشا ہے. تو دین کی دعوت جو ہے اس کے اندر خود ہو جا سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن نے یہ اسلوب دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، اور علماء حق 1444 سال سے اسی پر عمل کرتے آ رہے ہیں. تو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں. سلام نگر ہم جلوس نکالتے ہیں 11-12 ربیع الاول، اور اس جلوس کو ہم نے دعوت اسلام کا عنوان دیا کہ ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں قادیان. اور واقعہ ہم یہی کرتے ہیں کہ آپ ہماری لوٹی ہوئی مقام، آپ کا ایمان ٹوٹ گیا، آخرت برباد کر دیا، آپ کی کھانا خراب کر دیا، آپ کا، آپ کو حضور کے دامن سے جدا کر دیا. آؤ ختم نبوت پر ایمان لے آؤ، ہمارے سینے سے لگ جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ. ہم اپنے حقیقی بھائیوں سے زیادہ تم سے محبت کریں. تو ہم دعوت دیتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کے اندر اللہ نے قبولیت عطا فرمائی.
اور قادیانیت مسلسل زوال کی طرف ہے اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں کوئی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام اور محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ پرسوں بھی وہاں گجرات میں ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر آصف صاحب نے ایک قادیانی وہ وہاں مسلمان کیے پرسوں، وہ تقریباً مہینے میں 2-4 آدمی، 1-2 خواتین کو مسلمان، یہ تو ایک آدمی کا کام ہے، جماعت کے ایک آدمی کا کام ہے، پوری دنیا کے اندر واپسی ہے، اسلام کی طرف رجوع ہے، اللہ کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہے، تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیں گے، آپ سے ہمارے ساتھی آئیں گے تو 12 ربیع الاول کو دیکھیں وہاں آ کے ظہر سے عصر تک ہمارا وہ دعوت اسلام کا ایک منظر ہوتا ہے اور اللہ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں اس وقت، تو ان رحمتوں سے آپ بھی مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس ادارے کو قائم اور قائم رکھیں، ہر قسم کے شر سے، اثر سے، برد سے، کینہ سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، شاہ قرآن کے خاندان کی اور خاندان کے تمام افراد کی، اس ادارے کے اساتذہ کی حفاظت فرمائے، نصرت فرمائے، یہاں سے دین حق کی سزائیں بلند ہوتی رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔